अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 15 जनवरी 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम, भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एक मर्तबा फिर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारतीय हुकूमत ने, भारतीय फौज ने दावा किया है कि पाकिस्तान से आने वाले मुजाहिदीन की तादाद में कमी हुई है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज की जो सख्त तरीन सिक्योरिटी है, जो सख्त तरीन ऑपरेशन हैं या नाके हैं, उनकी वजह से मकबूजा कश्मीर के अंदर फ्रीडम फाइटर्स या मुजाहिदीन के हमलों में कमी देखी गई है और पाकिस्तान से भी मुजाहिदीन की आमदो रफ्त को रोका गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम, भारत दावा कर रहा है कि पाकिस्तान के एक सहूलतकार को सरहद क्रॉस करने की पादाश में गोली मार कर कत्ल कर दिया गया है। भारत की जानिब से इससे पहले भी पाकिस्तान पर घिनौने इल्जामात लगाए जाते रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह जारियत भी भारत की जानिब से की जाती रही है। लेकिन नाज़रीन काम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से भारतीय बयानिया पिट रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन के हवाले से बाज़गश्त और वहाँ पर आवाज़ का उठना, बुलंद होना, यह पाकिस्तान के बयानिए की हिमायत है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत है, कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद की हिमायत है। और भारत जो कश्मीर के अंदर जुल्म कर रहा है, दुनिया इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि मकबूजा कश्मीर भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा है और जल्द कश्मीरियों को आज़ादी मिलेगी। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अफ़गान तालिबान ने सूबा कुंदूज़ के अंदर काबुल हुकूमत का एक बड़ा फौजी अड्डा उड़ा दिया है, जिसके नतीजे में 50 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। अफ़गान तालिबान के ज़राए इब्लाग दावा कर रहे हैं कि भारी नुकसान काबुल हुकूमत को उठाना पड़ा है सूबा कुंदूज़ के अंदर। इसी तरह से दीगर सूबों के अंदर भी तालिबान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 20 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक हुए हैं। मजमूई तौर पर आज 70 से ज़ायद काबुल फौजियों को अफ़गान तालिबान ने हलाक करने का दावा किया है। अंदरून खाना नाज़रीन काम, इस वक्त शदीद जंग जारी है। अफ़गान तालिबान का दावा है उनकी फतूहात में इजाफा हो रहा है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुतअद्दिद चेक पोस्टें फतह की गई हैं और इसी तरह से मुतअद्दिद काबुल फौजी सरेंडर हुए हैं। जबकि नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के अंदर जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से पीस प्रोसेस है, अफ़गान जो ख़वातीन हैं उन्होंने मुतालबा किया है कि ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पीस प्रोसेस के अंदर बातचीत की जाए। जबकि नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान ने अशरफ गनी हुकूमत पर जोर डाला है कि वो जल्द मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाए, वरना इस तरह की कार्रवाइयाँ बढ़ती रहेंगी। इसके अलावा नाज़रीन काम, अशरफ गनी के नायब अमरुल्लाह साले ने दावा किया है कि अमरीकी अफवाज कहीं नहीं जा रही हैं और अमरीका अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद रहेगा, बरकरार रहेगा, लिहाजा ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। काबुल हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और काबुल हुकूमत तालिबान को किसी भी सूरत आने नहीं देगी। आगे बढ़े काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम भारत के जंगी जुनून के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चीन और पाकिस्तान के नाम पर भारत ने मज़ीद 5000 करोड़ रुपए का असलहा खरीदने की मंजूरी दे दी है। मोदी दहशतगर्द अवाम के वसाइल को हथिया कर, अवाम के पैसों को लूट कर, अवामी ख़जाने को हथिया कर अब जंगी जुनून को भड़का रही है। मज़ीद 5000 करोड़ का असलहा खरीदा जा रहा है हंगामी बुनियादों पर, ताकि LAC और LOC पर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जो भारतीय जारियत है उसमें इजाफा किया जा सके। आप जानते हैं नाज़रीन काम, इससे पहले 48,000 करोड़ रुपए में भारत ने तिजास नामी कचरे जहाज़ की मंजूरी दी है। जो 83 की अदद है, जो फिगर हैं वो बनाए जाएंगे। और इससे पहले भी भारत 20 अरब डॉलर से ज़ायद का जो बजट है या आप कह सकते हैं जो खर्चा है ख़जाने से, वो ले चुका है भारतीय फ़ौज के असलहे की ख़रीदारी के लिए। इसके अलावा नाज़रीन काम, वादी गलवान के अंदर भारतीय फ़ौजियों की हलाकत पर भारतीय भारत के वज़ीर आज़म ने और इसी तरह से भारत के आर्मी चीफ ने, जो आर्मी डे था आज भारत के अंदर, उस पर कहा है कि उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और चीन के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन जंग की तैयारी कर चुका है। तैयारियाँ मुकम्मल हैं, जल्द ये जंग शुरू हो जाएगी और भारतीय फ़ौजी जो मारे गए थे उनका बदला लिया जाएगा। इसके मुकाबले में नाज़रीन काम, चाइना की जानिब से भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को, जदीद तरीन हथियारों को आजमाया जा रहा है और भारतीय इलाकों पर कंट्रोल चीन का बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ने काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम भारत ही से है। ताज़ा तरीन
رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر اب خواتین کی لڑکیوں کی شادی کی عمر کا معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ 21 سال کم سے کم عمر رکھنے کی تجویز دی جا رہی ہے مودی حکومت کی جانب سے۔ وہاں پر منصوبہ بندی کے لیے اور آبادی کو کم کرنے کے لیے باقاعدہ یہ پلاننگ سامنے آ رہی ہے کہ 21 سال سے کم عمر اگر کسی خاتون کی شادی ہوئی تو اسے جیل کے اندر جانا پڑے گا اور شادی کروانے والوں کو بھی جانا پڑے گا۔ لیکن بہت سے مودی حکومت کی جماعت کے لوگ مخالف ہو چکے ہیں کہ بھارت کے اندر کم سے کم عمر شادی کی 18 سال سے کم رکھنی چاہیے، 15 سال کی عمر میں شادی کو قانون جو ہے وہ بنانا چاہیے، لیکن زیادہ عمر بڑھانا یہ درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر مودی حکومت کی جانب سے تقریباً 1000 کروڑ روپے کے بجٹ میں نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ کی باقاعدہ تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ایک ماہ پہلے مودی حکومت کی جانب سے دلی کے اندر نئی پارلیمنٹ بنانے کی منظوری دی گئی تھی۔ 1000 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے جس سے ناظرین بھارت کی پارلیمنٹ کو تعمیر کیا جائے گا، اور اسی طرح سے ناظرین مودی حکومت کی جانب سے رام مندر کی تعمیر کے لیے بھی چندہ حاصل کیا جا رہا ہے، ڈونیشن لی جا رہی ہے اور سرکاری خزانہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ ناظرین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف بھارت کے اندر 5 سے 6 کروڑ غریب لوگ ہیں اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کورونا وبا کی وجہ سے روزگار چھن چکا ہے، مہنگائی ہے، قرضے ہیں۔ دوسری جانب مودی حکومت اپنے ہندو توا نظریات کو پرموٹ کرنے کے لیے اور ہندوازم کو پروان چڑھانے کے لیے وہاں عوام کے وسائل کو لوٹ رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین انڈونیشیا سے اور امریکہ اور چین کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ انڈونیشیا کے اندر خوفناک زلزلہ آیا ہے جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 40 کے لگ بھگ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اور سینکڑوں زخمی بتائے جاتے ہیں، عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین انڈونیشیا کا ایک جہاز بھی سمندر کے اندر گر کر تباہ ہوا تھا جس میں 62 کے لگ بھگ لوگ جاں بحق ہوئے تھے، اور اب ایک بڑا زلزلہ آیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ملیشیا کے اندر پاکستان کی PIA کے جہاز کو روکا گیا ہے، قانونی کچھ کیسز چل رہا تھا۔ اس حوالے سے پاکستان کی جانب سے ملیشین حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کے جہاز کو رہا کیا جائے، چھوڑا جائے، جبکہ ناظرین پاکستان کے اندر اپوزیشن جماعتوں کے خلاف بھی حکومت نے باقاعدہ کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین چین اور امریکہ کے درمیان بھی مخاصمت بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے جاتے جاتے اب مزید چین کی بڑی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ کہا جاتا ہے ایک دن پہلے جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے سے ایک دن پہلے ٹرمپ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے اور جو بائیڈن آنے والے دنوں میں مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں، لیکن جو بائیڈن چین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے پر غور کریں گے، کوشش کریں گے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین ایران سے اور اسرائیل سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے 4000 کلومیٹر تک لانگ رینج کے حامل جدید ترین بیلسٹک میزائلوں کے تجربات کیے گئے ہیں، جس پر اسرائیل نے وارننگ دی ہے کہ ایران خطرناک میزائلوں کے تجربات کر کے اسرائیل کی سلامتی کو تھریٹ کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اسرائیلی اخبار دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ ملحقہ عراقی بارڈر کے اندر مزید فورسز کو پہنچایا جا رہا ہے۔ مزید ڈپلائمنٹ سامنے آئی ہے جس میں ایران کی مسلح پراکسی وار تنظیموں کے جنگجوؤں کو اور اسی طرح سے سپاہ پاسداران انقلاب کے کمانڈروں کو پہنچایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شام کے اندر بھی ایران کے کندھوں پر سوار ہو کر باقاعدہ اسرائیل حملے کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر احتجاجی مظاہرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ نیتن یاہو کے ہٹانے کے لیے پرتشدد مظاہرے سامنے آئے ہیں جس میں درجنوں مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے جن کی پولیس کے ساتھ باقاعدہ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تازہ سروے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اکثر اسرائیلی یہودیوں کا خیال ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں، جتنی بھی انسٹیٹیوشن ہیں اسرائیل کے اندر وہ عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل سیاسی طور پر تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین فلسطینیوں کے خلاف آج بھی اسرائیلی یہودیوں کے مظالم کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ آج جمعے کے روز مسجد اقصی میں جانے والے ہزاروں نمازیوں کو اسرائیلی یہودیوں نے روکا ہے اور انہیں جمعے کے اجتماعات میں جمعہ پڑھنے کی نمازیں ادا کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی مسلسل اسرائیلی یہودیوں کی جانب سے حرم ابراہیمی کو، مسجد ابراہیمی کو اور اسی طرح سے مسجد اقصی کو بند کیا جاتا رہا ہے جس میں مسلمانوں کو عبادات کرنے سے روکا جاتا ہے۔ ایسے میں امت مسلمہ پر لازم ہے کہ فلسطین کی آزادی کے لیے اسرائیل کے خلاف پریشر بڑھانے کے لیے مشترکہ
مشترکہ جدوجہد کریں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ نازل کام ترکی سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے پاکستان کے اندر فلاحی منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے اندر نہ صرف جدید ترین معاشی پروجیکٹ سامنے آ رہے ہیں بلکہ ترکی کی بڑی بڑی کمپنیاں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، سرمایہ کاری کر رہی ہیں مختلف پروجیکٹس کے اندر۔ چائنا کے بعد ترکی کی کمپنیاں ہیں جو پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں۔ اب نازل کام فلاحی منصوبوں میں ترکی کا ایک مشہور ادارہ ہے معارف کے نام سے، انہوں نے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ سال 2023 تک پاکستان کے اندر ترکی کے اسکولوں میں اضافہ ہوگا اور جو محتاج بچے ہیں ان کو اسکولوں کے اندر مفت تعلیم فراہم کی جائے گی، اسکالرشپ دی جائیں گی، اور اس کے لیے نازل کام 17,000 سے زائد طلباء کو باقاعدہ ترکی کے اسکولوں کے اندر ہے جو پاکستان کے اندر ہوں گے ان کو تعلیم دی جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی مختلف فلاحی منصوبے ہیں جو ترکی کی جانب سے پاکستان کے اندر جاری ہیں، جس سے پاکستان اور ترکی کی دوستی واضح ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نازل کام سامنے آ رہی ہیں کہ فتح اللہ گولن کی تحریک سے وابستہ 13 مشتبہ دہشت گردوں کو یونان نے پناہ دی ہے، جس پر ترکی نے شدید احتجاج کیے ہیں، اور اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ یونان سے 1,500 کے لگ بھگ جو شامی مہاجرین ہیں ان کو یونان زبردستی ترکی کے حوالے کرنا چاہتا ہے، اور اس سے پہلے بھی متعدد جو شامی مہاجرین ہیں ان کو یونان سے زبردستی نکالا گیا ہے، جن میں سے کچھ سمندر میں ڈوب گئے ہیں اور کچھ یورپ کے اندر بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ کس قدر انسانیت دشمنی ہے جو یورپ اپنا رہا ہے، یونان اپنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نازل کام ترکی کی جانب سے ناروے کی مذمت کی گئی ہے کہ ناروے کی جانب سے باقاعدہ جو کرد باغی ہیں، علیحدگی پسند ہیں، ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے نازل کام ٹویٹر کی جانب سے اور مغربی ذرائع ابلاغ کی جانب سے بھی جو ترکی کے مخالفین ہیں، معاندین ہیں، اور اسی طرح سے ترکی کے خلاف جارحانہ کارروائیاں کرنے والے فتح اللہ گولن، PKK اور اسی طرح سے دیگر شدت پسند تنظیموں سے وابستہ لوگوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ طیب اردگان نے کہا ہے اپنے تازہ بیان کے اندر کہ ہم کسی بھی صورت سمجھوتا نہیں کریں گے اپنی دفاعی طاقت پر اور امن و امان پر، لہٰذا ترکی کے اندر جو دہشت گرد ہیں، شدت پسند ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے اور سوڈان سے ہے۔ نازل کام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے نائب صدر نے اعلان کیا ہے کہ جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری پرامن طریقے سے ہوگی اور پرامن طریقے سے جو بائیڈن کو اقتدار منتقل کیا جائے گا۔ نازل کام اس وقت امریکہ کی مختلف ریاستوں کے اندر ایمرجنسی نافذ ہے اور جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے موقع پر بڑے حملوں کا خدشہ ہے، اس کے لیے ہزاروں فوجیوں کو، ہزاروں کمانڈوز دستے کو متعین کیا گیا ہے، تمام فوجوں کو، مسلح افواج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور جو بائیڈن کی رہائش گاہ کے باہر مسلسل فوجی پیٹرولنگ کر رہے ہیں، اور باقاعدہ جو ایئر فورس ہے وہ جو بائیڈن کی نگرانی کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ نازل کام ٹرمپ کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے، اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے سے مسلسل پروازیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ کس طرح سے امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن کے اندر صورتحال ہے۔ جبکہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ کے حامیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، اور ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے تقریب حلف برداری کے موقع پر بڑے پیمانے پر حملے ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ نے جاتے جاتے اور سوڈان کے لیے جو امریکی مصنوعات کی باقاعدہ ایکسپورٹ تھی اس پر جو پابندی تھی وہ پابندی ختم کر دی ہے۔ اب تجارتی تعلقات سوڈان کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ نے جاتے جاتے بحال کروا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سوڈان کے وزیر اعظم ایک ہفتے کے دورے پر رہنے کے بعد UAE سے واپس لوٹ آئے ہیں۔ دوسری جانب سوڈان کی عوام مطالبہ کر رہی ہے کہ فوجی حکومت، عبوری حکومت عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے، لہٰذا اسے گھر جانا چاہیے ورنہ عوام کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے مصر کے اندر کچھ شدت پسند تنظیمیں ہیں، مسلح تنظیمیں ہیں، ان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے، ان کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے کا کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ نازل کام فرانس کی افریقی ممالک کے اندر سازشوں کے حوالے سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ گزشتہ 2-3 ہفتوں کے دوران فرانس کے مسلح حملوں کے نتیجے میں صرف مالی جو افریقہ کا ایک بڑا مشہور ملک ہے وہاں پر حملوں کے نتیجے میں 100 سے زائد بچے، خواتین اور عام شہری مارے گئے ہیں۔ یہ مسلح حملے دراصل فرانس کی فوجیں کرتی ہیں اور مالی سے بڑے پیمانے پر جو سونے کے ذخائر ہیں ان کو لوٹ کر فرانس اپنے ملک منتقل کر رہا ہے اور دیگر معدنیات کو بھی لوٹا جا رہا ہے، جس کے خلاف عوام احتجاج کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ کی جانب سے بھی مالی کے اندر مسلح کارروائیوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نازل کام کانگو کے اندر بھی مسلح حملہ ہوا ہے۔ جنگجوؤں کے حملوں
के नतीजे में 40 से ज़ायद लोग मारे गए हैं। अफ्रीकी ममालिक के अंदर जो वसाइल को लूटने वाले ममालिक हैं वो दरअसल गारतगर हैं, वो दरअसल इस्तेमारी गारतगर हैं और इस्तेमारी नज़रियात के तहत वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर हमले करके बदअमनी पैदा करके वहाँ के वसाइल को लूट कर खाना जंगी करवा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि रोहिंग्यन मुसलमानों के बच्चों पर जुल्म हो रहा है। 1000 से ज़ायद बच्चे हैं जिन पर मुख्तलिफ जुल्म हुआ है मुख्तलिफ तरीक़ों से, और रोहिंग्यन मुसलमानों के हवाले से आलमी बरादरी कुछ नहीं कर रही है। लिहाजा आलमी बरादरी को रोहिंग्यन मुसलमानों की मदद के लिए मनसूबे करने चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। आगे बढ़े काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम जर्मनी से और अर्जेंटाइन से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि जर्मनी के अंदर जो चांसलर हैं, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, वो बिल आखिर इक़्तिदार से अलहदा हो रही हैं। उनके जानशीन के तौर पर 3 जो रहनुमा हैं उनके दरमियान मुकाबला है। कहा जाता है कि जर्मनी के अंदर एंजेला मर्केल ने ऐलान किया था कि वो सियासत से अलग होना चाहती हैं। अब उनके जानशीन के लिए एक नए शख्स का इंतखाब सामने आ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम अर्जेंटाइन से खबर सामने आ रही है कि हुकूमत की जानिब से बाकायदा वहाँ इसक़ात हमल को कानूनी दर्जा करार दे दिया है और इस हवाले से नाज़रीन काम अवाम का एहतजाज वो रायगा गया है। अवाम ने कहा है कि वह हुकूमत के नए कवानीन के हवाले से मज़ीद एहतजाज करेंगे और हुकूमत को इस्तीफ़े पर मजबूर करेंगे। भारत नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन काम अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोज़ ऐसी हैं जो सिर्फ आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लीजिए और हमारे ट्विटर अकाउंट्स ग़ुलाम नबी मदनी और दुनिया मेरे आगे को भी फॉलो कर लीजिए। भारत नाज़रीन काम आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।